اس کائنات کا ایک نظام ہے جو اللہ پاک نے بنایا ہے کہ ہر دو قسم کی چیزیں آپس میں ملانے کے لیے اور آپس میں جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز کا انتظام اللہ پاک نے کیا ہے۔ یعنی دو قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اور وہ الگ الگ اور جدا ہوتی ہیں، ان کو اگر آپس میں جوڑ کر ملایا جائے اور ان دونوں چیزوں کو اگر یکجان بنایا جائے تو یہ خود بخود نہیں ہوتی، تیسری چیز کی اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سہارے کے طور پر تیسری چیز کو لیا جاتا ہے اور اسی کی مدد سے دو چیزوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے۔ اب آپ مثال کے طور پر لے لیں، یہ دیوار بنی ہے، اس میں اینٹوں اور بلاکوں کا استعمال ہوا ہے، دو اینٹیں آپس میں ملا کر یہ دیوار بنی ہے، لیکن وہ جو دو اینٹیں آپس میں ملائی گئی ہیں اس کے لیے تیسری چیز یعنی سیمنٹ کا سہارا لیا گیا ہے۔ تو سیمنٹ کو ملا کر یہ دو چیزیں تب جا کر یکجان ہوئی ہیں۔ اسی طرح لوہا ہے، لوہے کو آپس میں ملانے کے لیے ویلڈنگ کا سہارا لیا جاتا ہے کہ ویلڈنگ کو لے کر لوہے کے دو ٹکڑے یکجان بن جاتے ہیں۔ لکڑی کو اگر آپس میں ملایا جائے تو لکڑی کے دو ٹکڑوں کو آپس میں ملانے کے لیے کیل کا انتظام کیا جاتا ہے، وہ کیل اس میں لگا کر لکڑی کے دو ٹکڑے یکجان بن جاتے ہیں۔ اسی طرح پلاسٹک ہے، پلاسٹک کے دو الگ الگ ٹکڑوں کو ملانے کے لیے ایلفی کا انتظام کیا جاتا ہے، ایلفی کے ذریعے سے پلاسٹک کے دو ٹکڑے یکجان بن جاتے ہیں۔ کاغذ ہے، کاغذ کے دو ٹکڑوں کو آپس میں ملانے کے لیے گلو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ کپڑا ہے، اس کپڑے کے دو ٹکڑوں کو آپس میں ملانے کے لیے سوئی اور دھاگے کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے سہارے سے کپڑے کے دو ٹکڑے یکجان بن جاتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی مختلف چیزیں ہیں، ان چیزوں کو آپس میں جب ملایا جاتا ہے، تیسری چیز کا جب سہارا لیا جاتا ہے تو وہ تیسری چیز مختلف دو چیزوں کو ملانے میں استعمال نہیں ہو سکتی۔ سیمنٹ ہیں، جس نے بلاک کو جوڑ کے رکھا لیکن لوہے کو سیمنٹ نہیں ملا سکتا، لوہے کو ویلڈنگ نے ملایا، یہ ویلڈنگ اینٹوں کو بلاکوں کو نہیں بنا سکتا۔ کاغذ کے لیے ایلفی کا استعمال ہوا، یہ ایلفی لوہے کو بلاکوں کو نہیں جوڑ سکتی۔ کپڑے کو سوئی اور دھاگے نے ٹھیک کیا، یہ سوئی اور دھاگا نہ بلاک کو صحیح کر سکے، نہ کاغذ کو صحیح کر سکے، نہ پلاسٹک کو صحیح کر سکے۔ یعنی ایک چیز جو تیسری ہے وہ ان مختلف چیزوں کو استعمال کرنے میں کام نہیں آ سکتی۔ ہر چیز کو جوڑنے کے لیے الگ ایک سسٹم کو اللہ پاک نے رکھا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب اسی بات کے اوپر آپ قائم رہیں اور یہی چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ بھی ہر دو چیزوں کو ملانے کے لیے ایک تیسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تیسری چیز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ انسان کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور انسان کے جسم میں اللہ پاک نے دل کو رکھا، کبھی یہ دل بھی ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی دل بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب اگر دل ٹوٹ گیا تو اس ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، آپس میں ملانے کے لیے، یکجان بنانے کے لیے کسی تیسری چیز کی ضرورت پڑے گی نا؟ خود بخود سے تو نہیں ہو سکتا۔ اب تیسری چیز کا سہارا لیا جائے گا، اس تیسری چیز کا جو نام ہے نا، اللہ اکبر، اسے محبت کہا جاتا ہے، اسے محبت کہا جاتا ہے۔ اب یہ محبت بھی بڑی عجیب ہے۔
ایک محبت دنیاوی ہے اور ایک محبت دینی ہے۔ دنیاوی اور دینی محبتوں کے درمیان فرق ہے۔ آپ دیکھیں دنیاوی جو محبت ہوتی ہے نا وہ اغراض پر مشتمل ہوتی ہے، وہ خواہشات پر مشتمل ہوتی ہیں، وہ ذاتی مفادات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ خواہش پوری ہو گئی، مفاد پورا ہو گیا، غرض پوری ہو گئی، محبت کا نشہ سر سے اتر گیا۔ پھر آپ دیکھتے رہیں بندہ غائب، فون کرے وہ اٹھائے نہ، چل کر ملاقات کرنے کے لیے جائے وہ ملے نہ، اس لیے کہ غرض مفاد خواہش سب چیزیں پوری ہو گئی۔ سب چیزیں پوری ہو گئی تو نشہ ختم ہو گیا، محبت چلی گئی، ختم۔ ایک محبت ہوتی ہے دینی، جو دینی محبت ہے، جو دینی تعلق ہے، وہ عارضی نہیں ہے، وہ وقتی نہیں ہے، وہ دائمی اور مستقل ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ دنیاوی محبت میں، دینی محبت میں دنیا کی کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ تو ہوتی ہی اللہ کی رضا کے لیے، وہ تو ہوتی ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ ہوتی ہی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، پھر وہ ختم نہیں ہوتی۔ اور قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، دین کو، شریعت کو فالو کر کے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو جوڑ کر اس میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اور جب اللہ دلوں کو جوڑ کر محبت پیدا کرے پھر دنیا کی عارضی چیزیں اسے ختم نہیں کر سکتی، اسے وہ کاٹ نہیں سکتی۔ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، حضرات صحابہ کرام کو لے لیں، آپ ان کی آپس میں محبتوں کو دیکھیں، آپ نفرتیں ختم، محبتیں اندر آئی، قربتیں آئی، دوریاں ختم ہوئی، تو پھر اللہ پاک نے قرآن میں ان کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کفر کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم پر آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے چاہنے والے ہیں۔ کئی ساری مثالیں موجود ہیں اس کے اوپر حضرات صحابہ کرام کی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ جو دل ٹوٹ جاتے ہیں نا، ان دلوں کو، ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے وہ جو تیسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ محبت ہے وہ، اور محبت بھی وہ کہ جو اللہ کو مقصود ہے، جسے اللہ چاہتا ہے، جو دائمی ہو، عارضی وقتی نہ ہو، ختم ہونے والی نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی محبت نصیب فرما دی۔ اب یہ دلوں میں جو نفرتیں، یہ دلوں میں جو دوریاں، ڈسٹینس، فاصلے، یہ چیزیں جب آتی ہیں نا، اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجہ ہیں، اس کے اسباب ہیں۔ آپ ان اسباب کے اوپر غور فرمائیں، ہر ایک آدمی ہم میں سے، اور ان چیزوں کو ہم ختم کریں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھی ٹوٹے ہوئے دل آپس میں جوڑتے کس طرح ہیں، پیدا ہوئی نفرتیں ختم کس طرح ہوتی ہیں، بڑھتے ہوئے فاصلے مٹ کیسے جاتے ہیں۔ اس کے لیے چیزیں، اس کے لیے اسباب اور اس کے لیے وجہ ہیں